والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. من الذين فرقوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا دینہم اپنے دین میں وکانوا شیعا گروہ ہو گئے گروہ در گروہ کل حزب بما لدیہم ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے فرحون خوش ہونے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ اور جس وقت پہنچتی ہے ان لوگوں کو کوئی تکلیف تو اپنے رب کو پکارتے ہیں منیبین الیہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے ثم اذا اذاقهم منه رحمہ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو چکھا دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت اذا فریق منهم بربهم یشرکون پس اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے لیکفروا تاکہ انکار کر دیں بما آتیناہم اس چیز کا جو ہم نے ان کو دی ہے فتمتعوا پس تم فائدہ اٹھا لو فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور حضور کے واسطے پوری امت کو حکم دیا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا کہ آپ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے چہرے کو قائم فرما دیں متوجہ ہو جائیں فطرت کو لازم پکڑ لیں. ان چیزوں کا حکم تھا تو فطرت اسلام توحید ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ اسی کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جاؤ اور جو اس فطرت کے خلاف چلے گا تو وہ فرقہ بندی کا شکار ہو جائے گا. آگے فرقہ بندی کی مذمت کو بیان فرما دیا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا وہ گروہ در گروہ میں شیعہ کا لفظی معنی گروہ در گروہ ہوتا ہے. توحید کے مقابلے میں جو بھی سلسلہ آئے گا وہ گروہ بندی کے اندر بٹ جائے گا. اسلام میں کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلا تفرقہ یہ اہل تشیع نے ڈالا تھا. عبداللہ ابن سبا ان بلوائیوں نے ڈالا تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں. انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی پھر ان کو شہید کروایا. تو سب سے پہلا گروہ جو اسلام کے اندر بنایا اس امت کو ٹکڑے ہوئے یہ امت ٹکڑے ہوئی تو وہ اہل تشیع یہ سبائی تھے. عبداللہ ابن سبا ملعون اس کے پیروکار تھے اس کی اولاد تھے. یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے کہ بظاہر حضرت علی سے محبت کا دعویٰ لے کے آئے تھے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اختراق کو ختم کرنے کی کوشش پوری کی تھی لیکن یہ پھر بھی اس کو ان کے ساتھ نہ ہوئے. ان کی باتیں انہوں نے نہ مانی یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عزائم کو ختم کرنا چاہا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی ہو گئے تھے. ایک روایت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم نامی جو شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا انہوں نے ایک عورت کو آگے کر دیا تھا. اس عورت نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا کہ 3 چیزیں ہیں میں اگر تو شرطیں پوری کر دے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی. وہ 3 شرطیں یہ تھیں کہ 1000 درہم مہر لوں گی ایک غلام مہر میں لوں گی اور حضرت علی کا سر لوں گی. تو حضرت علی صبح کی نماز کے لیے اندھیرے میں مسجد میں جاتے تھے. رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ تھی تو یہ بدبخت رستے میں بیٹھ گیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے تو اس نے حملہ کر دیا. اس وقت تو وفات نہ ہوئی لیکن زخم بہت سخت تھے جاں بر نہ ہو سکے پھر بعد میں شہید ہو گئے.
تو یہ پہلا فرقہ تھا جس نے اسلام کے اندر اس کی بنیاد ڈالی گئی. یہ عبداللہ ابن سبا یہودی یہ تھا ملعون، اس نے یہ ڈالا تھا. تو یہ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل تشیع، یہ شیعان علی کہا کرتے تھے کہ جی ہم علی کے گروہ والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں تو وہ شیعہ، وہ گروہ در گروہ بن جاتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. تو ہر گروہ جو باطل ہیں وہ اپنے پاس جو چیز ہے اس پر خوش ہوتا ہے. اب دیکھیں، مشرک ہے تو وہ شرک کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، بدعتی ہے تو بدعت کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہندو ہے تو وہ اپنے مذہب پر خوش ہے، مجوسی ہے تو وہ اپنے مذہب پر خوش ہے، یہودی ہے تو وہ اپنے مذہب پر عقیدے پر خوش ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے عقائد کو لے کر خوش تو ہیں، لیکن کس کے عقائد درست ہیں وہ تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جس نے دین اسلام کے راستے سے جو ہٹ گیا تو پھر وہ گروہوں کے اندر، فرقوں کے اندر بٹ گیا، اور پھر ہر ایک اپنے اپنے عقائد کو، اپنی اپنی باتوں کو لے کر آگے نکل گیا، اور اس نے اپنے آپ کو ہی سچا سمجھنا شروع کر دیا، اسی پر وہ خوش ہو رہا ہے. آگے فرمائے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. جس وقت ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت یہ مشرک بھی اللہ اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں. دعوا ربهم منیبین الیہ، خالص اس کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، حالانکہ پہلے تو 360 کو پکار رہے ہوتے ہیں. جس وقت کوئی بڑی مصیبت پہنچ جاتی ہے، پہلے بھی گزر چکی ہے یہ بات کہ جب مشکل میں پھنس جاتے تھے، کشتی بہار میں پھنس جاتی تو اس وقت لات منات عزا کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ اس وقت خالص اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ تو ہمیں پار لگا دے. جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ مشکلات، بڑی مشکل جتنی بھی ہوگی اس کو لات منات عزا نہیں دور کر سکتے، اس کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اس وقت مانتے تھے. قرآن نے ہی بیان فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. جس وقت کوئی بڑی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر رب کو پکارتے ہیں. منیبین یعنی خالص اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے، اس کو پکار رہے ہوتے ہیں. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کو اپنی طرف سے رحمت دے دیتا ہے، ان کے ٹھکانے، ان کی کشتی پار لگا دیتا ہے، انہیں کنارے پہ پہنچا دیتا ہے، تو پھر جب اسے بیماریوں سے صحت مل جاتی ہے، تکالیف سے نجات مل جاتی ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون. پھر اچانک ان میں سے ایک گروہ دوبارہ سے شرک کرنے لگ جاتا ہے، پھر شرک کے اندر پڑ جاتا ہے. اور یہ تو مشرکین مکہ کی بدبختی تھی، اور یہ ہر دور کے مشرکوں کی بدبختی ہے کہ پکارتے اللہ کو ہیں، کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن پھر منسوب اپنے بزرگوں کی طرف، اپنے بتوں کی طرف کر دیتے. جی ان کی بدولت ہوگا، ان کی بدولت ہوگا. لیکفروا بما آتیناہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ناشکری کریں. یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دیتا اللہ ہے، عطا اللہ کرتا ہے، اور یہ شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ انکار کر دیں اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی ہے. صحت دے دی، مال دے دیا، ان کو ٹھکانے پر پہنچا دیا، کنارے پر پہنچا دیا، ان کو تکلیف سے نجات دے دی. یہ تو فضل ہمارا تھا، لیکن یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، شکری کر رہے ہیں. فتمتعوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کب تک کرو گے؟ کر لو، دنیا ہے، تمہارے جتنا تمہیں فائدہ حاصل کرنا ہے کر لو. فسوف تعلمون. پسند قریب تم جان لو گے کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. جب میدان محشر میں کھڑے ہو جاؤ گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ وہاں تمہاری مدد کون کرتا ہے. تمہیں وہاں پہ جب مشکلات پیش آئیں گی تو وہاں پر جب رو گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہاں مشکل کشا کون ہے، کون تمہاری حاجتیں پوری کر سکتا ہے. تو ان قریب یہ دنیا کا دفعہ ہے. دنیا میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ابھی مجھے پکار رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ پھر کہیں گے کہ جی میں پھر مشرک بن جائیں گے. لیکن اللہ پھر بھی عطا کرتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک بار پکارا ہے، اللہ اس کے بھی دامن کو خالی واپس نہیں بھیجتے، اس کو پھر بھی عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود دیتے ہیں، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں لینے کے بعد پھر منسوب بتوں کی طرف کر دیتے ہیں، دوبارہ ادھر چلے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کی نعمتیں حاصل کر لو، فائدے حاصل کر لو، پھر قریب جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ